بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے وہ 12 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، 12 گھنٹے کی جو خبریں ہیں اس پہ بیس کرتا ہے تاکہ آپ کو تازہ ترین جو ملک کی صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھا جائے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی بیسیکلی ہے کس بلا کا نام، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ایپیکس، ایس آئی ایف سی، یہ ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، یعنی کہ ایس آئی ایف سی۔ ٹھیک ہے سر، پہلی خبر ہے ایس آئی ایف سی کی کامیابی انہیں ناقدین کے منہ بند کر دیے۔ یہ جناب وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے، اور ناقدین کون نے وہ تو انہیں پتا ہے کہ بیسیکلی جو علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اور ان کی جماعت بیسیکلی اس کا مذاق اڑا رہی تھی، اور مذاق ایویں اڑائی جا رہے تھے کہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے ٹویٹس ہو رہے تھے اور مذاق پہ مذاق اڑائے جا رہے تھے۔ اور ایک دفعہ تو مذاق ایسا اڑایا کہ جی انہوں نے کہا جی ہمیں بلایا ہی نہیں جا رہا، ترجمان نے کہا۔ پھر جب علی امین گنڈا پور نے شرکت بھی کر لی، پرا بیٹھا تھا جناب بالکل آرمی چیف، اور ساروں کے سامنے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو جناب تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی آنا تھا، لیکن پہلے انہوں نے لوگوں کے لیے گراؤنڈ بنایا تھا کہ یہ جو لچ ہے نا، یہ سازش تلنی، یہ بہت ضروری ہے پا جی، نہیں کرو نا میں۔ اچھا بہرحال میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اجلاس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ایس آئی ایف سی سے کامیابی نے ناقدین کے منہ بند کر دیے ہیں، صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے غیر ملکی فرم کی خدمات جو ہیں وہ ہم نے حاصل کر لی ہیں، اور یہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزراء اعلیٰ نے ایس آئی ایف سی کے تحت سرمایہ کاری فروغ کے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ شرکاء نے ایپیکس کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں کے فیصلوں پر عمل درآمد پر اظہار اطمینان کیا ہے، اور وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ دورہ یو اے ای کے انتہائی کامیاب رہا ہے، اور یو اے ای کی قیادت نے $10 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کر دیے ہیں۔ ہم نے کشکول دیتا توڑ، اب تجارتی معاشی تعاون کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا ایک تو ہوگی بات یہ جو بہت ضروری تھی آپ کو بتانی، تاکہ میں نے کہا کہ یار آپ کو اپ ڈیٹ اس طرح کریں کہ کانسپریسی تھیوری نہیں، اپنے مطلب من گڑت گلاں نہیں دبنیاں۔ اچھا جی، علی امین گنڈا پور نے جناب، کیونکہ میں اس لیے گھما رہا ہوں بات اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے، اور خاص طور پہ ان کے جو ٹرولرز ہیں جو ٹویٹس کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ نئی چیزیں کر دینے، وہ پلیز مہربانی کریں، ایسے نہیں ہوتے کام۔ بہرحال علی امین گنڈا پور جناب اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور آرمی چیف بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آرمی چیف صاحب بڑے سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور علی امین گنڈا پور دی میں نے پتہ ضرورت نہیں ہوئی کوئی گل کرن دی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے جو بات کرنا تھی اس کا ماحول ہی نہیں ملا۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جناب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے 2 بار بات ہوئی، لیکن جو بات کرنا تھی اس کا ماحول نہیں ملا۔ ایویں ہوندا جناب، یہ ماحول بنانا پیندا خود، اور تسی نہیں بنا سکتے۔ بہرحال اور انہوں نے کہا کہ میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے، اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد میڈیا کے چند لوگ تھے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کو روکا اور ان سے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی اولین ترجیح ہیں، ایس آئی ایف سی اجلاس ان سے متعلق بات کرنے کا مناسب فورم نہیں تھا، اس لیے آرمی چیف سے بات نہیں ہوئی۔ بھائی تو نہیں کر سکتے نا، گل کیا کرنی تھی آپ کو؟ یہ عمران خان صاحب کو باہر نکالو، یہ آپس میں مذاکرات کر لو، وہ تو پہلے ہی آپ نے کہہ دیا ادھر۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ صوبے کے حوالے سے سارے وزیر اعلیٰ یہی کہتے ہیں اپنے صوبے کے حوالے سے، جناب انہوں نے اپنے صوبے کو تو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ٹھیک کہا کہ صوبے کے حوالے سے میں کوئی نمائندگی کر رہا تھا، تو اپنے جو پختونخوا کے تحفظات جو ہیں اسے شرکا کو آگاہ کیا، بالکل کرنا چاہیے سر، بالکل، یہ تو آپ کا رائٹ ہے، اور آپ کا یہ فرض، اولین فرض ہے کہ آپ اپنے صوبے کو جو مسائل ہیں اس سے بات کریں کھل کے، ٹھیک ہے نا سر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ
بجلی لوڈ شیڈنگ کے مسائل پر اس نے کہا جی میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی اویس لغاری کے ساتھ میٹنگ کراؤں گا میں انشاءاللہ، یہ کہا. اور پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل جو ہیں اس پہ، اور فنڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی فوراً فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں تاکہ ہم جو ہیں وہ نقصانات میں گرے ہوئے ہیں اور یہ فنڈ چاہیے ہمیں، وہ سارے مانگ دینے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہو. عمران خان بانی پی ٹی اے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی اے نے کئی بار کہا کہ پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب. اس معاملے پر بات چیت الگ سے شروع ہے، بہت جلد بہتر رزلٹ ملیں گے، یہ کہہ دیا ہے. پھر کسی پرانے سوال پوچھا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے کہا جی مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اسد کیسر سے، تو جناب اس حوالے سے اسد کیسر کو پوچھو وہی جواب دے سکتے ہیں. یہ انہوں نے فوری طور پہ جیسے ہی بات ہوئی تو انہوں نے یہ جواب دے دیا. اچھا پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ نا میں گریڈ اسٹیشن پہ جا قبضہ کر لوں گا، تو جناب انہوں کی پارٹی کے ایک ایم پی اے ہیں جناب فضل الہی صاحب، وہ جناب شدید گرمی میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، تو جناب پشاور والوں دا پارا جڑا سی وہ ہو گیا ہائی. تو شدید گرمی کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ جو چل رہی ہے اس پہ فضل الہی کی قیادت میں مظاہرین رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں گھس گئے اور بجلی بحال کروا دی. ایم پی فضل الہی نے دھمکی دی کہ ہماری بجلی بند ہوگی تو سب کی بجلی بند کریں گے، تمام فیڈرز جا کر بجلی بحال کروائیں گے، علاقہ عمائدین گریڈ اسٹیشن میں بجلی بحال رکھیں گے. پشاور الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بحال کروائے گئے فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث 80% سے زیادہ لاسز ہیں جناب. اچھا پھر بہرحال وہ مظاہرین جو تھے وہ چلے گئے، یہ اندر گئے، اندر جا کے گریڈ اسٹیشن کی ساری بتیاں لوڈ شیڈنگ سے آن کر دی اور 80% سے زیادہ بجلی بل نہیں دیندے لوگ. تو جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا بھائی جان، وہ اس وجہ سے اس علاقے کی بجلی جو ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کرتی ہیں جہاں پہ لاسز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ چوری بجلی استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ بل نہیں جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو یہ واپڈا والے ہوتے ہیں یہ پھر بجلی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہاں. تو ویسے بڑھنا دینا چاہیے فضل الہی جیب جو کڈن بل کہ بھائی یہ آپ نے جا کے بحال کرائی ہے، تو اب پھر صوبہ کیسے ترقی کرے گا اس سے؟ پیسے تو صوبے میں ہی جانے ہیں. تو اپنے صوبے کی بجلی جو پیدا ہو رہی ہے اور اسی میں اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پیسوں کی وجہ سے اور بل نہیں دے رہے اور چوری بجلی کر رہے ہیں لوگ، بجائے اس پہ توجہ دینے کے جا کے کھول دیے بھائی نہیں دیں گے بل، تو یہ انکرج کرنا ہے ان لوگوں کو جناب چوری کر رہے ہیں. بہرحال چلو بہرحال فضل الہی کے خلاف تو ایف آئی آر شاید ہو جائے، اور میں تو اس پہ کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اگر یہ صورتحال اگر ملک میں چلنی شروع ہوگی تو پھر کوئی بھی جا کے بھجن زبردستی جا کے آن کر دے گا بجلی گریڈ اسٹیشن سے. وہ ہوا بھی کہ ایک اور واقعہ جناب میرے سامنے آ گیا کہ وہ ہے کہ کے الیکٹرک بجلی کراچی بجلی والے جو ہیں نا جناب موصوف جو کہ چیف انجینئر ہوتا ہے اس ایریے میں، تو انہوں نے کہا جی اگر کے الیکٹرک بجلی بند کرے تو لوگ ان کے دفتر جا کر اے سی اور بجلی بند کر دیں. یہ جناب کس نے کہا؟ سعید غنی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے جناب رہنما سندھ کے وزیر بلدیات ہیں. انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کی پالیسیاں سمجھ سے بالاتر ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور قابو پانا ہمارے بس میں نہیں ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر کے الیکٹرک بجلی بند کرے تو لوگ ان کے دفتر جا کر اے سی اور بجلی بند کر دیں. ہاں یہ تو چلو کون جائے گا انہوں سے. یہ جناب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جناب انہوں نے سعید غنی صاحب نے جناب یہ بات بتا دی ہے فوری طور پہ لوگوں کو، تاکہ ایک واقعہ کے پی کے میں ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی اگر کے الیکٹرک بھی ہمیں کر دیا تو تھی جا کے انہوں نے اے سی بند کر دو. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ زبردستی جا کے وہاں کی بجلی اور علاقے کی آن کر دو. انہوں نے کہا جناب تھی انہوں نے جا کے دفتر پڑھو، دفتر جا کے تو انہوں نے بجلی بند کر دو. سعید غنی صاحب نے کراچی بہ کے جناب پریس کانفرنس دوران کیا تھا. اچھا دوسری طرف آ جائیں، احسن اقبال صاحب نے جناب ایک بیان جڑا ہے، انہوں نے کہا عمران خان عدلیہ کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر فائر کرنا چاہتے ہیں، اللہ رحم کرے. احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں جناب اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. احسن اقبال نے کہا کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ جب ہمیں الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا تھا
الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا تھا، تب عدلیہ کہاں تھی؟ اس وقت عمران خان عدلیہ کاندھے پر بندوق رکھ کر فائر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب عمران خان بندوق رکھ کے فائر کرنا چاہ رہا ہے تو سانو اس ٹائم الٹی چھری نہ سانو ذبح کیتا گیا سی۔ مینوں یاد ہے وہ سیزیلین مافیا اور یہ وہ ساری باتیں ہوئی تھی، اور جناب باقی تو پھر آپ تمہیں پتہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جناب یو ایس ایڈ سے بھی گاڑیاں لی ہیں، ٹرک لے نے پرانے صوبے کے لیے چابی لے کے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا جی یو ایس ایڈ نہ کہیں، یہ اے آئی ڈی کہیں۔ جناب یو ایس ایڈ کو یعنی کہ امداد لے لی ہے یو ایس اے سے جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے، اور چابی پکڑی ہے جو ٹرک لے نے امریکنہ کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پی ٹی اے اس کے خلاف ہے اور پی ٹی اے کی حکومت امریکہ نے چلتا کی ہے، اور دوسری طرف جناب دیکھ لو تھوڑے سامنے میں تو دس کہ ٹرک لے نے جناب وہ ٹرک جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں فائر بریگیڈ والے بھائی، تو فائر بریگیڈ ٹرک لیے چابی لے کے پرا کھڑا سی یو ایس ایڈ امریکن مدد امریکی نمائندیاں کو لے نے۔ ہن میں دسو کہ خیبر پختونخوا والے جو دوست لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بڑے خلاف ہیں، تو اب دیکھیں امریکہ کو مدد لے لی تسی بھائی، تو بل سچ سچ بولنا ہے ہم نے۔ اچھا ایک آخری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یونان میں ایک خاتون گئی ہے ہماری، میراتھن دوڑتی ہیں وہ اور اینکر ہیں پی ٹی وی میں، ان کا نام ہے مونا۔ تو جناب جو مونا خان صاحب ہیں وہ یونان گئی ہیں، اور آپ کو پتا ہے نا لوگ ڈنکی لگانے واسطے یونان دے رستے جانے ہیں، انہوں نے کیا کہ لوگ ڈنکی لگاتے ہیں، ڈنکی، اور ڈنکی لگا کے یعنی ڈنکی یہ ہے کہ اللیگل طریقے سے دوسرے یورپ میں جاتے ہیں تو پہلے یونان جاتے ہیں، یعنی کہ ایران سے ادھر سے نکل کے یونان، اور یونان کے بعد پھر آگے یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یونان والے پاکستانیوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ سارے ڈنکیاں لا کے آتے ہیں۔ تو مونا خان پی ٹی وی کی اینکر بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں جناب، اور میراتھن ریسر ہیں، وہ ادھر پکڑی گئی ہیں یونان میں، اور سنا ہے کہ ابھی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم بہت جلد ان کو بھی رہا کروا لیں گے۔ اور ہوا یہ تھا کہ وہ کیونکہ ایتھنز میں پاکستان کے سفارتخانے مداخلت پر مونا خان کو لاک اپ سے تو نکال لیا گیا، اب ان کی پراپر ضمانت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لاک اپ میں تھی، اور کا جو پاکستانی کونسلیٹ ہے وہاں سے ان کے لیے مدد بھر گئی ہے پہنچ، اور پاکستانی سفارت خانے نے وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے گرفتار کیا اور جیل میں، وہاں پہ پاکستانی سفارت خانے کے لوگ گئے ہیں، اور جو ہماری وزارت خارجہ کی ترجمان ہیں بی بی ممتاز زہرہ بلوچ، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ بس وہ ان کو نکال لیا گیا ہے۔ اور وہ گرفتاری جو کیا گیا تھا نا انہوں نے کہا کہ مبینہ آڈیو ریکارڈنگ بھی منظر عام پر آئی ہے۔ پولیس نے گرفتاری کے بعد مونا خان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے میراتھن ریس میں پاکستانی جھنڈا لہرانے کی تصدیق کر دی تھی، اور پھر مبینہ طور پر پولیس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ پاکستان کا جھنڈا ویک کے مونا خان کے نال وہاں کی پولیس نے بدسلوکی کرنی شروع کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے بھی اے پاکستانی کا نام اننا بدنام ہے یونان چے کہ ڈنکی لا کے آؤں نے پا جی، تو مہربانی کرو پائی ڈنکیاں شنکیاں بند کرو۔ دیکھو ایک خاتون پاکستانی کو یہ عظیمت اٹھانا پڑی کہ ان کو بڑی اذیت ہوئی ہوگی کہ وہ بیچاری وہاں گئی ایز اے سپورٹس مین، لیکن پاکستان جھنڈا بے کے پولیس نے ان پھڑ کے گرفتار کر کے ایف آئی آر دے کے جیل چ بھیجتا تھی۔ بہرحال انہوں نے فی الحال چھڑوا لیا گیا۔ ابھی خبر آئی تھی بریکنگ، تو میں نے فوری طور پہ آپ کو ڈیورنگ یہ خبر دیتے ہوئے آپ کو یہ بتا۔ مجھے فی الحال اجازت دے دیں، اگلے ویلاگ کے لیے لمبا ویلاگ کرنا نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے دوبارہ ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اور آپ لوگ پلیز اس کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔